إياك نعبد وإياك نستعين۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اس امت کے لیڈر ہیں۔ جس وقت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تھی، اس وقت ایک دو تین سچے سچے مومن بھی ایسے تھے جو اس پروپوگیشن کا شکار ہو گئے تھے، اور ان میں مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچا مومن تھا، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا اور ان باتوں میں آ گیا تھا، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتہائی قریبی رشتہ دار لگتے تھے، اور جانتے ہیں اتنا غریب تھا کہ ان کے گھر کا خرچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے والے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا تو یہ مستح ان باتوں میں آ کر انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طاہرہ مطہرہ بیٹی کے متعلق وہ نازیبا الفاظ میں حصہ لیا کہ ہاں واقعتاً ایسے ہوا ہے۔ جس وقت ابو بکر کو پتہ چلا کہ یہ بندہ بھی میرے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے، حالانکہ میں تو منتھلی اس بندے کے گھر کا خرچہ دے رہا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں نے 1 روپیہ خرچے کے طور پہ اس بندے کو نہیں دینا۔ یہ قسم کھانا ہی تھا۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ہے عرش کے اوپر سے، اور وہ کس قدر درگزر کرنے والا ہے، میرا رب کس قدر معاف کرنے والا ہے، کس قدر معافی کو پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو معاف کرتا ہے تو اس سے میرا رب کس قدر خوش ہوتا ہے۔ سورہ نور کی آیات میرے رب نے جبریل کو دے کر بھیجا، اور ساتھ میں کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے، ان لوگوں کو نیکی کے کاموں سے رکنے کے لیے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ مستح کے اوپر خرچہ کر کے ایک نیکی کر رہے تھے، ایک اچھا عمل تھا، اگرچہ اس نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لیکن آپ کو یوں قسم اٹھانا کہ تاکہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، ان لوگوں کو اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، تم لوگوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، تم لوگوں کے ساتھ عفو والا معاملہ کرو، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، آیات اترنی تھی، ابو بکر صدیق کو پتہ چلنا تھا، قربان جاؤں صدیق کی صداقت پہ فوراً رجوع کر لیا، اور اپنی قسم کا کفارہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے بھی معاف کر دے۔ قسم کا کفارہ دیا اور مستح کا خرچہ دوبارہ سے جاری کر دیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس امت ہمارے اور تمہارے لیڈر، ان کا نمونہ درگزر کرنے کا، یعنی کہ ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود درگزر کر لیا، معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ لہٰذا خود کو درگزر کرنے والے بنائیں، اپنے اندر یہ صفت ڈالے، وگرنہ حقیقت یہ ہے جیسے پہلے میں نے گزارش کی کہ اعمال کرتے جائیں گے، چیک کوئی نہیں ہونے، میرے رب نے دیکھنے بھی نہیں، سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آئی تو پھر کیا کریں گے؟ اسی حالت میں دل میں رنجش ہے، دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، درگزر کی صفت میرے اندر پیدا نہیں ہو پا رہی، میں کیا کروں گا اگر مجھے موت اسی حالت میں آئی؟ میرے اعمال تو سائیڈ پہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انتہائی حساس معاملہ ہے۔